نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ایک اہم دعا بتلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ نہ ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ کا راستہ۔ آج پاکستان سمیت پوری دنیا کے بڑے حصے میں تباہی آ رہی ہے، انواع و اقسام کے عذاب آ رہے ہیں، بیماریوں کے عذاب انتہا پر، اور پھر مہنگائی کا عذاب بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اب کل 30 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا گیا۔ ایک مہنگائی کا اور عذاب آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صراط مستقیم کو اختیار نہیں کیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں یہود و نصارہ کا طریقہ چل رہا ہے۔ اسمبلیاں، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی، یہ ساری یہود و نصارہ کی ترتیب پر، شورائی نظام قائم نہیں کیا۔ فوج، پولیس کا، انتظامیہ کا سارا سسٹم یہود و نصارہ کی ترتیب پر، انگریز کا نظام ہے۔ عدلیہ کا سارا سسٹم انگریز کا نظام ہے۔ قرآن و سنت کا نظام تو 65 سال سے اپنایا ہی نہیں ہے۔ اسی آج دن بدن ہم مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ IMF کہہ رہا ہے کہ قرضے لینے ہیں تو اور مہنگائی کرو، سودی قرضے لیے جا رہے ہیں۔ ایک وہ واحد چیز ہے سود، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ جس قوم سے، جن ملکوں سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہو جائے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ سودی ہے، بینکوں کا نظام سودی ہے، اور قرضے لینے کا نظام سودی ہے۔ 65 سال میں ہم یہ نہیں چھوڑ سکے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ ہم تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودی نظام نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اور پھر صرف سودی نظام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں فرمائی ہیں، فحاشی عریانی پر فحاشی عریانی عام ہے۔ آج میڈیا کو دیکھو، ایک محترمہ بیٹھی ہے، ایک محترم بیٹھے، دونوں انگریز لگتے ہیں۔ اس کی داڑھی نہیں ہے، ٹائی لگایا ہوا ہے، اس کی دوپٹہ ختم، چادر تو دور کی بات ہے، اور علماء تک بھی نہیں بولتے، خاموش۔ اس پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے ہر کوئی مجاہد ہے، سارے علماء بھی مجاہد ہیں، اور سارے ہمارے تبلیغی بھائی بھی مجاہد ہیں، سارے بیوی بچوں کے لیے سب مجاہد ہیں۔ اگر بیوی پر کوئی سختی آئے گی بچوں پر، ہر کوئی کہتا ہے میں لڑوں گا، تو کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی بیوی چھیننا چاہے، بیٹی چھیننا چاہے، مکان چھیننا چاہے، مسجد چھیننا چاہے، تو سارے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذات کی منفیت ہے نا۔ لیکن دین لاوارث ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، جب اسلام آیا اوپرا تھا، اس کے آوان و انصار نہیں تھے، یہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا۔ آج دین کے لیے لڑنے والوں کی تعداد کم ہے۔ آج تو مجاہد کو کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی مجاہد ہو نا، اس کو کوئی بیٹی بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور فوجی افسر ہو، میجر ہو، کرنل ہو، پولیس افسر ہو، عدلیہ میں چلا جائے، اس کو ایک نہیں کئی شادیاں، عامر لیاقت صاحب 3 کر چکے، پتہ نہیں اور کتنی کریں گے، چاہے ساری شادیاں ناکام ہوتی چلی جائیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، پاکستان وہ مہنگائی آئے گی، پوری دنیا میں آ رہی ہے، خود ایران کا یہ حال ہے، ایران تباہ ہو رہا ہے، پوری دنیا اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو فحاشی پھیلاتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ڈانس باجے کی محفلیں، پولیس اور فوج میں ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، ہماری فوج کے اندر رقص کی محفلیں ہوتی ہیں، اور فوج جب پریڈ کر رہی ہوتی ہے، ہماری بیٹیوں کو جو ہے پریڈ کرایا جاتا ہے، پردہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہے۔ اسی اب واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف رجوع کریں۔ قومی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، یہ وہ ادارے ہیں جو ملک کو کھانے اور لوٹنے کے ادارے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہے۔ شورا کا نظام قائم کیا جائے جس میں لوگ اپنے گھر سے کھائیں اور آ کر بیٹھ کے مشورہ کیا کریں،
کون سا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ ایسے لوگ ہوں جو اللہ نے جن کو وسائل دیے، نیک سال اب تبلیغی جماعت ہے ماشاءاللہ، اپنے گھر سے کھا کر اتنی بڑی جماعت چل سکتی ہے، مدارس دینیہ 15-20 ہزار پر گزارا کر کے اساتذہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک شخص لاکھوں کروڑوں کا جو ہے ہم پر بھاری پڑتا ہے، قومی اسمبلی صوبائی، اس سے نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ انگریز کے عدلیہ کے نظام سے جس میں قدم قدم پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، ان کا مقدمہ ختم ہوا، اب ریڈر کہہ رہے ہیں آپ کو مقدمہ ختم ہونے کی کاپی ملے گی 10,000 روپے، مجھے مٹھائی کے تو پیش کرو۔ عدلیہ لوٹ مار پر لگی ہوئی ہے۔ امیر کے لیے رات کو بھی عدلیہ کھل جاتی ہے، عمران خان کے لیے فیصلے فوری آتے ہیں، جہاں سے ان کو دیکھتے نا کہ آگے امید ہوتی ہے۔ یہ ساری عدلیہ کا نظام کرپٹ ہے، کفریہ ہے۔ میں مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری فوج اور پولیس کا سسٹم بدلنا ہوگا، اس کے صرف استریوں پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہماری فوج اور پولیس کے استریوں پر۔ اسلام کے اندر کہاں یہ انگریز کا لباس؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کیا انگریز کے لباس سے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام پوری دنیا فتح کر رہے تھے، اپنا اسلامی لباس پہنا ہوا تھا۔ آج انگریز کے لباس والی فوجوں نے ایک ضلع بھی فتح نہیں کیا پوری دنیا میں، چاہے سعودی عرب کی ہو، مصر کی ہو، قطر کی ہو، دوحہ کی ہو، دبئی کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، پاکستان کی ہو، انڈونیشیا، ترکیہ کی ہو، ایک ضلع فتح کیا ہو۔ انگریز کے نظام پر ناچنے والے بے حیا قسم کی فوج، اچھے لوگ بھی ہیں، تعداد میں کم ہیں، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمیں اپنا نظام بدلنا ہوگا، قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا، بے حیائی فحاشی ختم کرنی ہوگی، میڈیا کو پاک کرنا ہوگا، سوشل میڈیا کو فحاشی سے پاک کرنا ہوگا، اور سادہ زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین والی گزارنی ہوگی۔ بڑے بڑے محلات جرنیلوں کے ختم کرنے ہوں گے، بڑے بڑے محلات سیاستدانوں کے ختم کرنے ہوں گے، بڑے بڑے محلات عدلیہ کے ختم کرنے ہوں گے، اور پولیس اور جو ہے انتظامیہ کے ختم کرنے ہوں گے۔ قوم کھانے کو ترس رہی ہے، لاکھوں کروڑوں بیوائیں مطلقہ عزتیں بیچ رہی ہیں، عزتیں بیچ رہی ہیں، اور آج دوسری طرف ان کے تعیشات ختم نہیں ہوتے۔ اب IMF سے قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کرتے، یہ ہم اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں۔ گھر میں یہی ہوتا ہے نا، انسان گھر میں تو یہی کرتا ہے نا کہ جب دیکھتا ہے حالات سخت ہے تو کہتا ہے ایک وقت 3 کے وقت کے بجائے 2 وقت کھائیں گے۔ ہمارے جامعہ حفصہ میں تو 2 وقت کھانا ملتا ہے۔ اب ان کے تو ایسیاں، یہ جو اے سی میں رہنے والی فوج ہے، یہ کشمیر کیسے فتح کرے گی؟ یہ بیچاری کشمیر فتح ہی نہیں کر سکتی، 65 سال اور بھی گزر جائیں۔ اور جنہوں نے کشمیر فتح کرنا ہے مجاہدین، وہ سارے ایجنسیوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کے عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان میں اسلامی انقلاب کی فکر کرنی ہوگی، اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی فکر کرنی ہوگی۔ طاغوتی نظام ختم کرنا ہوگا، سودی نظام ختم کرنا ہوگا، جمہوریت کا طاغوتی اور فرعونی نظام ختم کرنا ہوگا، عدلیہ کا انگریز کا نظام ختم کرنا ہوگا، اور سادہ لباس پہنے فوج اور پولیس، زیادہ سے زیادہ ایک اسٹیکر لگا لے، پتہ چلے فوج اور پولیس ہے۔ سب کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم لازم ہوگی، سب کے لیے داڑھی پگڑی لازم کی جائے گی، اخلاق حسنہ کی تعلیم لازم کی جائے گی، تب جا کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ابھی جو مہنگائی کا سیلاب آئے گا، اور پوری قوم اگر اور کچھ نہیں کر سکتی، پہلے تو یہ کہ جہاد کے لیے کھڑی ہو جائے پوری قوم، جیسے اپنی بیوی بچے کو کوئی اٹھانا چاہے، بیٹی کو، ہر کوئی مجاہد ہوتا ہے، لڑتا ہے، تو اللہ کے دین کے بھی تو مجاہد بن جائے نا۔ اگر کسی مولوی صاحب کی مسجد چھینی جائے، وہ بھی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، میری مسجد لے رہے ہیں، خود صحیح کام نہ کر رہا ہو، لیکن اللہ کے دین کے لیے زبان نہیں کھلتی، اسی لیے تو مسائل مسائب ہیں۔ تو بہرحال اب مہنگائی کا جو سیلاب آ رہا ہے، پوری قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو، تہجد میں آہوزاری کرے، رونے کا اہتمام کرے، بے حیائی فحاشی جہاں نظر آ جائے کھڑے ہو جاؤ، خاندان میں نظر آ جائے، بیوی، حدیث میں آتا ہے جاہد القریب والبعید، قریب بعید سب سے جہاد کرو۔ بیوی اگر شریعت کے خلاف چل رہی ہے، اس سے ناراض ہو جاؤ۔ اگر بیوی روٹی صحیح نہ پکائے، وقت پر نہ دے، ناراض ہو جاتے، یہ روٹی پکائی ہے، اللہ کے دین کے لیے ناراض نہیں ہوتے۔ شوہر سے اللہ کے دین کے لیے ناراض ہو، خاندان سے اللہ کے دین کے لیے ناراض ہو، دنیا کے لیے ناراض مت ہو۔ یہ جاہد القریب والبعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے، اور اسلامی انقلاب کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری بیکار، حقیر، گندی جانوں کو اور گندگی سے بھری ہوئی جانوں کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔